جب اللہ جل مجدہ نے امام الانبیاء کی امت میں پیدا فرما دیا، اس امت کے اندر پھر نیک لوگ بھی ہیں اور برائیوں والی زندگی گزارنے والے لوگ بھی ہیں۔ دونوں طرح کے لوگ آپ کو اس امت میں ملیں گے، جو خود بھی اچھائی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اچھائی کی تلقین کرتے ہیں، اور دوسری قسم کے وہ لوگ جو نہ خود اچھے کام کرتے ہیں بلکہ خود بھی برائی کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ برائیوں میں لگانے کی کوشش میں لگے ہیں۔ یہ دونوں طرح کے لوگ آپ کو اس امت میں ملیں گے۔ جو لوگ خود بھی اچھے کام کرتے ہیں اور خیر کے کام کرتے ہیں اور امت کے دیگر لوگوں کو بھی خیر کی طرف بلاتے ہیں، یہ لوگ بہترین لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں اور اچھے لوگ ہیں۔ قرآن کریم نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ دوسری جگہ میں ارشاد فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ۔ یہ اچھے لوگوں کی صفات کو قرآن نے بیان کیا، جو خود بھی اچھا عمل کرتے ہیں، اچھائی کی طرف بلاتے بھی ہیں، برے کاموں سے خود بھی بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اس امت کو اس لیے بھی کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت ہو۔ یہ ساری کی ساری خوبیاں کیا ہیں؟ جو امت کے اندر اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں مصروف ہیں اور خود بھی اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق لے کر چلنے میں مصروف عمل ہیں۔ یہ ان لوگوں کی خوبیاں اور صفات قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، دیگر فرائض کا اہتمام بھی کرتے ہیں، واجبات کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں۔ اب دوستو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو آگے تھوڑا سا لے کر چلتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ نیک لوگوں کی صفات اللہ جل مجدہ نے قرآن میں بیان کی۔ کن لوگوں کی صفات؟ جو نیک اور اچھے لوگ ہیں، ان کی صفات کو بیان کیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ اب دوستو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے بھی دو طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ ایک لوگ وہ ملیں گے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے، انہوں نے اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ امر بالمعروف خیر کے کاموں کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا اور برائیوں سے منع کرنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم سے یہ کام نہیں ہوتے، یہ ہمارا کام نہیں ہے اور نہ ہی ہم سے یہ ہوتا ہے۔ گویا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیوی بچے، عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب جو مرضی کرتے چلے جائیں، انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے
کہ یہ ہمارا فریضہ نہیں ہے، ہمیں منع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں ان کو خیر کے کام کی طرف دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل خارج کر دیا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرے وہ لوگ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں، اچھا کام سمجھتے ہیں، نیکی کا کام سمجھتے ہیں، اللہ کا حکم سمجھتے ہیں، ان لوگوں نے اس عمل کو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اپنے اوپر سوار کر لیا ہے، ٹھیکہ لے لیا ہے۔ وہ نہ موقع کو دیکھتے ہیں، نہ محل کو دیکھتے ہیں، نہ صبح دیکھتے ہیں، نہ رات کو دیکھتے ہیں، نہ بڑا دیکھتے ہیں، نہ چھوٹا دیکھتے ہیں۔ ان کے دل و دماغ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سوار ہے، اور جدھر کسی کو پکڑتے ہیں تو ٹھوک مارتے ہیں۔ کوئی واش روم سے نکل رہا ہے تو پکڑ کے ٹھوک مارتے ہیں، مسجد سے جوتا پہن کے نکل رہا ہے ٹھوک مار دیتے ہیں، کوئی بازار میں جا رہا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، کوئی شخص سفر میں جا رہا ہے جلدی میں ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ نہیں، انہوں نے اس کو اپنا ایک مشغلہ بنا لیا ہے، ایک ٹھیکیداری نظام سمجھ لیا ہے کہ بس ہم نے ہر بندے کو ہر وقت پکڑنا ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بوچھاڑ کر دینی ہے۔ یہ دونوں طریقے دونوں درست نہیں ہیں، یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ شریعت مطہرہ وہ ہمیں اعتدال کا سبق دیتی ہے، اعتدال سے چلنے کا حکم دیتی ہے، ہمیں اس طرح بھی نہیں کہتی کہ تمہارے آنکھوں کے سامنے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو رہا ہے اور آپ کے اندر استطاعت موجود ہے اس کام کو روکنے کی، جس حد تک بھی آپ روک سکتے ہیں، زبان سے، ہاتھ سے اور کسی اور انداز سے، آپ کو اللہ نے جہاں تک استطاعت دی ہے آپ روک سکتے ہیں۔ آپ نہیں روک پا رہے، انتہائی غلط کر رہے ہیں، اور نہیں عن المنکر کے فریضے پر آپ عمل نہیں کر پا رہے۔ تو شریعت مطہرہ نے درمیان کا راستہ رکھا ہے، درمیان کا راستہ کہ بالکل تمہاری آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہو تم آگے سے یہ کہو یار یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ مولویوں کا کام ہے، یا جمعہ آئے گا تو خطیب صاحب مولوی صاحب جمعے کے دن خطاب کر دیں گے، ہم سے یہ کام نہیں ہوتا، یا زیادہ سے زیادہ اور آگے کہہ لیا کہ یار یہ تبلیغی جماعت والوں کا کام ہے، تبلیغی جماعت جب گشت کرے گی جماعتوں میں نکلے گی وہی یہ کام کرے گی، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ اعتدال سے ہٹا ہوا طریقہ ہے۔ اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اللہ کا حکم تو سمجھتا ہے، لیکن کیسے سمجھتا ہے؟ موقع شناسی اس میں نہیں ہے، موقع محل نہیں دیکھتا، بس پکڑ رہا ہے اور نیکی کی دعوت، نیکی کی دعوت، نیکی کی دعوت۔ اور اسی طرح سے اگر کسی غلط کام کو کرتے ہوئے دیکھ لیا تو بس شروع ہو گیا، نہ موقع دیکھا نہ محل دیکھا، بس شروع ہو گیا۔ نہیں، شریعت مطہرہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پسند کیا ہے، حکم دیا ہے، لیکن دونوں کے درمیان توازن کو رکھا ہے، توازن کو رکھا ہے، اعتدال کو رکھا ہے کہ کس انداز سے تم نے ان کو لے کر چلنا ہے۔ ان دونوں کو دوستوں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو عرض کر رہا تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اچھے اور نیک لوگوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ جل مجدہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اچھے اور نیک لوگوں کا کام ہے، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا اس فریضے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، کس انداز سے کرنا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نہ افراط میں جانا ہے، نہ تفریط میں جانا ہے،
نہ بالکل اپنے آپ کو کنارہ کش کرنا ہے اور نہ ہی ہر وقت دوسرے کے سر پہ مسلط ہو جانا ہے، دونوں طریقے درست نہیں ہے۔ اب اس چیز کو دوستو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عبادات دو طرح کی ہیں، ایک وہ عبادات ہیں جن کا تعلق فرائض کے ساتھ ہے، نماز کی ادائیگی فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، یہ سارے معاملات فرائض ہیں، اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ واجبات کا آتا ہے، یا فرائض ہوں گے یا واجبات ہوں گے، اور دوسرے نمبر پر عبادات وہ سنت ہوں گے، مستحب ہوں گے، نفلی ہوں گے، یہ دوسرا درجہ ہے عبادات کا۔ اسی طریقے سے گناہوں کے بھی دو درجے ہیں۔ ایک درجہ وہ ہے کہ ایک شخص حرام کاری کے اندر مبتلا ہے، مثال کے طور پر شراب پی رہا ہے، گناہ کبیرہ ہے، سب کو پتا ہے، سب مانتے ہیں شراب کا پینا حرام ہے، ناجائز ہے۔ ایک آدمی ڈاکہ ڈال رہا ہے، سب کو پتا ہے کہ ڈاکہ ڈالنا حرام ہے اور ناجائز ہے، سب کو اس چیز کا علم ہے، یہ صراحتاً ناجائز ہے۔ ایک آدمی نماز کا اہتمام نہیں کرتا، فرائض کا اہتمام نہیں کرتا، سب کو پتا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہے۔ دوسری عبادت اور دوسری چیز جو گناہ کے اندر کم درجے کا ہے، انتہائی کم درجے کا، جس کو ہم زیادہ سے زیادہ خلاف سنت کہتے ہیں، خلاف ادب کہتے ہیں، خلاف اولا کہتے ہیں، یہ نہیں عن المنکر کا نیچے والا درجہ ہے۔ اب ان عبادات میں اور گناہوں میں جو فرائض کا درجہ رکھتے ہیں یا واجبات کا درجہ رکھتے ہیں، ان کے لیے ہمیں انفرادی طور پر تبلیغ کرنا فرض عین ہے۔ اجتماعی کی بات نہیں کر رہا، اجتماعی طور پر چل رہا ہے نظام، یہ جمعے کے دن آپ آتے ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اجتماعی تبلیغ ہے نا۔ اللہ کے راستے میں جماعتوں کا نکلنا، پورا سال نکل رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ اجتماعی تبلیغ ہے، یہ سلسلہ ایک جاری ہے۔ ایک انفرادی تبلیغ ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے وہ عبادات یا وہ گناہ جو کبیرہ گناہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے گناہ ہیں، اب وہ میرے سامنے وہ نہیں کر رہا، نماز کا اہتمام نہیں کر رہا، میرے بیوی بچے ہیں، میرے گھر والے ہیں یا میرے دوست ہیں، اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، مجھ پر یہ فریضہ بنتا ہے، اور فریضہ عین بنتا ہے کہ میں اپنی استطاعت کے مطابق ان کے سامنے انفرادی تبلیغ کروں۔ اسی طریقے سے اگر میرے سامنے کوئی گناہ کبیرہ کر رہا ہے، میرا دوست ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، میرے سامنے گناہ کبیرہ ہو رہا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ اللہ کے ناراضگی والے اعمال ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر میں نہیں ان کو روکتا، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق، یہ نہ ہو کہ تبلیغ کرنا شروع کر دے، اگلے والا سامنے والا دان توڑ دے، اس کے یہ مطلب نہیں، اپنی استطاعت کے مطابق انفرادی تبلیغ کرنا۔ جو نماز نہیں پڑھتے دوستوں کو دعوت دیتے رہے، بھائی نماز پڑھو، یہ فریضہ ہے۔ اگر کاروبار کی بات میں ان سے کر سکتا ہوں، لین دین کی بات کر سکتا ہوں، شادی بیاہ کی کر سکتا ہوں، تو وہ اگر ایک فریضہ ادا نہیں کر رہا تو میرا دوست ہے، میرا لنگوٹیا ہے، میری بیوی ہے، بچے ہیں، بھائی ہیں، تو میرے اوپر فرض عین بنتا ہے کہ میں ان کو اپنی استطاعت کے مطابق دعوت دوں کہ آؤ بھائی نماز کی ادائیگی کے لیے، یہ میرے اوپر فرض عین ہے۔ اسی طریقے سے اگر میری آنکھوں کے سامنے گناہ کبیرہ ہو رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں اور میری استطاعت بھی ہے ان کو روکنے کی
کہ یہ آگے سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو میرے اوپر یہاں انفرادی تبلیغ کرنا اور اس کو اس گناہ سے منع کرنا بھی فرض عین ہے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ بس ایسی ہے، یہ تبلیغ والوں کا کام ہے، یا جمعے کے دن مولوی صاحب آئے گا یہ صرف اس کا کام ہے۔ نہیں، میرے سامنے اگر گناہ کبیرہ ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میری استطاعت بھی ہے، سارا کچھ ہے، میرے اوپر اس گناہ کو روکنا فرض عین ہے کہ یہ کام نہ کرو بھائی، مت کرو یہ کام، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی والدین کا نافرمان ہے، باغی ہے، ماں باپ کو مار رہا ہے، میرے اندر اگر استطاعت ہے، مجھے چاہیے کہ میں اس ظالم بیٹے کو روکوں کہ اپنے باپ اور ماں کے اوپر ہاتھ کیوں اٹھا رہا ہے، جہاں تک میری استطاعت ہے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے درجات ہیں، اس کو ہم نے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر لوگ تھوڑا سا غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم اگلے کو سمجھانا چاہتے ہیں، ہم اگلے کو بتانا چاہتے ہیں بھائی یہ کام غلط ہے، اس سمجھانے میں طریقہ کار غلط استعمال کر جاتے ہیں۔ فرض عین میں نے سمجھا دیا آپ کو، لیکن اس کا کوئی طریقہ کار بھی تو ہونا چاہیے۔ میں کسی کو کسی چیز سے منع کر رہا ہوں اور انداز میں وہ اختیار کروں کہ وہ سامنے والا بجائے میرا احسان مند ہونے کے میرا دشمن بن جائے، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے اور اگلے کو دین پر لانے کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے طریقہ کار بھی مناسب اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک چیز بتلائے دیتا ہوں، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عثمانی جنہوں نے لکھی ہے، اور پاکستان کے بنانے میں ان کا ایک زبردست کردار ہے، زبردست کردار ہے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح کی نماز جنازہ بھی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی ہے، مشہور نام ہے۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے ایک بات عرض کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جب کسی کو سمجھانا ہو، تبلیغ کرنی ہو، تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے کہ حق بات ہو، حق نیت ہو، اور اسی طریقے سے حق راستہ، حق بات ہو، حق نیت ہو اور حق طریقہ ہو۔ یہ تین باتوں پر عمل کریں گے تو پھر اللہ اگلے کے دل میں تمہاری بات کو ڈال دے گا۔ حق بات ہو، حق نیت ہو، حق طریقہ ہو، ان تین باتوں کو لے کر چلیں گے، اللہ اگلے کے دل میں یہ بات ڈال دے گا۔ اب اگر آپ نے کسی کو دعوت دی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا، اور اس کے مقابلے میں لڑائی جھگڑا اور فساد کھڑا ہو گیا، اس کا مطلب ہے، فرماتے ہیں کہ ان تینوں باتوں میں سے کسی ایک بات کو آپ نے چھوڑا ہے، اس لیے لڑائی تک نوبت پہنچی ہے۔ تینوں باتوں میں سے کسی ایک بات کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے لڑائی اور جھگڑے تک نوبت پہنچی ہے۔ اگر ان تینوں باتوں پر صحیح طریقے سے عمل ہوتا تو آپ کی بات اگلے کے دل پہ جا کے لگ جاتی۔ حق بات ہو، اب بات حق نہیں ہے، طریقہ بے شک اچھا ہے، نیت آپ کی بہت اچھی ہے، لیکن بات حق نہیں ہے، آپ نے اگلے کو دعوت دی، اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ وہ آپ کے گلے پڑ جائے۔ کیوں؟ نیت تو صحیح ہے، طریقہ بھی صحیح ہے، لیکن بات درست نہیں ہے، وہ آپ کے گلے پڑ سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بات صحیح ہے، طریقہ بھی صحیح ہے، آپ کی نیت درست نہیں ہے، آپ اگلے کو نیچا سمجھ رہے ہیں۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، آپ کا مقصود اس کو سمجھانا نہیں ہے، بلکہ اپنی بڑائی کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، دیندار آدمی ہوں، یہ فاسق اور فاجر آدمی ہے، کبھی بھی اس کے دل میں یہ بات اثر نہیں کرے گی۔
اسی طریقے سے فرمایا کہ حق بات ہو، حق نیت ہو، حق راستہ ہو. نیت آپ کی درست ہے، بات بھی درست ہے، طریقہ کار آپ کا درست نہیں ہے. ایک آدمی جا رہا ہے واش روم کے اندر، آپ اس کو پکڑ رہے ہیں، بھائی آ جاؤ ادھر آؤ، ادھر میں آپ کو تبلیغ کرنا چاہتا ہوں. کیا نتیجہ نکلے گا؟ ایک آدمی کا باپ ہسپتال میں مریض پڑا ہوا ہے، وہ یہاں سے دوڑ لگا رہا ہے کہ میں اپنے باپ کو اسپتال پہنچاؤں. آپ اس کو کہیں گے ادھر آؤ بھائی میں آپ کو تبلیغ کروں، آپ نماز کے لیے آیا کریں، آپ نماز پڑھیں؟ مانے گا آپ کی بات؟ ہو الٹا آپ کو وہ ڈانٹے گا، باپ میرا ہسپتال میں مر رہا ہے، تم مجھے دعوت و تبلیغ کر رہے ہو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اب آپ کی نیت بھی صحیح ہے، بات بھی برحق ہے، لیکن طریقہ کار آپ کا درست نہیں ہے. جب تک یہ تینوں باتیں نہیں ہوں گی اس وقت تک اگلے کے دل پر یہ بات اثر انداز نہیں ہوگی. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں دوسری ایک اور کوتاہی، آج کل لوگ کسی کو سمجھاتے ہیں، اس انداز سے سمجھاتے ہیں، اس انداز سے سمجھاتے ہیں کہ اگلے کو بے عزت کر دیتے ہیں. یہ طریقہ نہیں اگلے کو سمجھانے کا. سمجھانے کا طریقہ کار ہوا کرتا ہے، اگلے کو سمجھانے کا ایک فن ہونا چاہیے کہ میں اگلے کو کس انداز سے اور کس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں. ایسا نہیں کہ ڈنڈا اٹھایا اور اس کے سر پہ مار دیا، نہیں، یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. سمجھانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ہم طعنہ دینا شروع کر دیتے ہیں، تم ایسے ہو، تم یہ کام کرتے ہو، یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. حدیث میں اللہ کے حبیب نے ایک مومن کو دوسرے مومن کا آئینہ قرار دیا ہے. المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. آئینہ جب انسان اپنے سامنے رکھتا ہے تو چہرے پر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس آئینے میں نظر آ جاتا ہے. اب آئینے پہ جب آپ دیکھتے ہیں آپ کے چہرے میں جو کچھ ہوتا ہے سامنے آتا ہے. لیکن کبھی دیکھا ہے کہ آئینے نے شور مچایا ہو، شیشے نے شور مچایا ہو، اور فلاں ادھر آؤ، یہ شخص اپنا چہرہ دیکھ رہا ہے، اس کے چہرے پہ دیکھو کتنے دبے ہیں؟ کبھی شیشے سے یہ آواز سنی؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں. شیشہ صرف آپ کو آپ کے چہرے کے داغ، دبے اور چہرے پر جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ بھائی تمہارے چہرے پہ یہ چیز لگی ہوئی ہے. بس شیشے کا کام، آئینے کا کام بس اتنا ہے. اس سے آگے شیشہ بولتا نہیں، تذلیل نہیں کرتا، لوگوں کو نہیں بتاتا. ایمان والے کو دوسرے مومن کے لیے شیشہ اور آئینہ قرار دیا گیا ہے کہ ایک ایمان والا اگر دوسرے ایمان والے کے اندر کوئی عیب دیکھ لے، کوئی بات دیکھ لے، کوئی برائی دیکھ لے، اس کو طریقے سے سمجھا دے، اکیلے میں، محبت کے انداز میں. اور وہ تینوں چیزوں ذہن میں رکھنی ہے: حق بات، حق نیت، حق طریقہ. ان تینوں چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر اگلے کو سمجھا دے. بس اکیلے میں سمجھائے، پیار میں سمجھائے، محبت میں سمجھائے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک تبلیغ ہے. جس طریقے سے آئینہ نہیں بولتا، تذلیل نہیں کرتا، دوسروں کو نہیں بتاتا، ضلالت میں مبتلا نہیں کرتا، اسی طرح ایمان والا جب دوسرے کے عیب کو دیکھ لے، گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہوا دیکھ لے، غلط کام میں دیکھ لے، طریقے سے سمجھائے. حق بات ہے، حق طریقہ ہے، حق نیت ہے. اس طریقے سے آپ اس کو سمجھائیں تو آپ کی بات مؤثر ہوگی، دل پہ لگے گی، اور وہ شخص آپ کا معتقد ہوگا اور آپ کی بات کو مان لے گا. اور اگر یہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات کو ماننا شروع کر دے، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کے گلے بھی لگ جائے. اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کا کام ہے مصلح، اصلاح کرنے والا، اور سامنے والا ہے وہ ضرورت مند ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا کرتے تھے
فرمایا کہ تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے بڑھ کر مصلح نہیں ہو سکتے. مصلح کے معنی اصلاح کرنے والے. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے بڑھ کر اصلاح کرنے والے نہیں ہو سکتے. اور تمہارا جو مخالف ہے یا سامنے والا جو باطل ہے وہ فرعون سے بڑھ کر گمراہ نہیں ہو سکتا. تم حضرت موسیٰ اور ہارون سے بڑھ کر اصلاح والے نہیں ہو سکتے، اور تمہارے سامنے جو باطل ہے وہ فرعون سے بڑھ کر گمراہ اور باطل نہیں ہو سکتا. تو جب تم ان سے بڑے مصلح نہیں ہو، سامنے والا فرعون سے بڑا ظالم اور باطل نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ اور ہارون کے لیے اللہ جل مجدہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا کہ موسیٰ اور ہارون تم فرعون کے پاس تو جا رہے ہو، لیکن جب جاؤ گے تو اس سے جب بات کرنا تو نرمی سے کرنا، پیار کے انداز میں کرنا، اچھے انداز میں کرنا، تاکہ جا کر یہ بات اس کے دل میں لگ جائے. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کرنا، طریقے سے بات کرنا، انشاءاللہ اس کے دل پہ یہ باتیں جا کے لگے گی. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم موسیٰ اور ہارون سے بڑے اصلاح والے نہیں ہو سکتے، اور تمہارا مخالف فرعون سے بڑا ظالم جابر اور باطل نہیں ہو سکتا. تو جب موسیٰ اور ہارون کے لیے دعوت و تبلیغ کرتے وقت نرمی کا حکم ہے تو ہمارے لیے بھی کیا ہے؟ نرمی کا حکم ہے، اور طریقہ کار مناسب ہونا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے اس کی اصلاح ہو سکے. حضرات انبیاء علیہ السلام، قرآن کریم کا 19واں پارہ ہے، سورہ شورى ہے، اس میں یہ انبیاء علیہ السلام مختلف اپنی اپنی قوموں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. قوم آگے سے کیا کہتی ہے؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. تم ہمیں دعوت دے رہے ہو انبیاء، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، 19واں پارہ موجود. اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، ہم آپ کو بے وقوفی میں دیکھتے ہیں، آپ نادان ہیں، بے وقوف ہیں. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، آپ تو جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ. یہ قوم کس کو کہہ رہی ہے؟ انبیاء کو کہہ رہی ہے کہ آپ جھوٹے بھی ہیں، آپ احمق اور نادان بھی ہیں، نعوذ باللہ. لیکن انبیاء علیہ السلام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں. جواباً قوم کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ یا قومی لیس بی صفاحہ ولکنی رسول من رب العالمین. اے قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں نادان نہیں ہوں، میں احمق نہیں ہوں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں اللہ کی طرف سے رسول اور پیغمبر بن کر آپ کے سامنے آیا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ انبیاء کی دعوت اور تبلیغ ہے، انبیاء کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ کار ہے. اس امر بالمعروف کو دوستو آج کل کے اس دور میں زندہ کرنا ہے. قوم گمراہیت کا شکار ہو رہی ہے، کبھی کیا نئے سے نئے طریقے آ رہے ہیں، نئے سے نئے بدعات آ رہی ہیں، نئے سے نئے حالات پیش آ رہے ہیں. ان حالات کے اندر طریقے سے ہر شخص اس فریضے کو اپنانے کی کوشش کرے اور دل و دماغ سے یہ بات نکال دے کہ یہ صرف مولوی کا کام ہے، تبلیغیوں کا کام ہے، چلیں گے پھریں گے یہی تبلیغ کریں گے، ہمارا کام نہیں. ہر شخص اس فریضے کو اپنا فریضہ سمجھے. اور قرب و جوار میں رہنے والے لوگ اگر فرائض کا اہتمام نہیں کرتے تو اپنے دائرے میں رہتے ہوئے مناسب انداز سے، مناسب طریقے سے اور اچھی نیت کے ساتھ ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں. اور اگر برائی کو معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، غلط کاموں کو دیکھ رہے ہیں، جہاں تک آپ سے ہو سکتا ہے اس برائی کو روکنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ جب امت اس کام پہ صحیح معنی میں آ جائے گی، وہ چاہے انفرادی طور پہ ہو،
چاہے اجتماعی طور پر ہو، جب یہ فریضہ چلتا رہے گا تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ یہ فریضہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا جو طریقہ کار ہے، حق بات، حق نیت اور حق انداز ہو، اس انداز سے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔